بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رحمت للعالمین خاتم الانبیاء والمرسلین امام الاولین والآخرین سید الرسل والنبیین سیدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الصديقين الصادقين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد جامعہ شیخ القرآن والحدیث کے محتمم و شیخ الحدیث علامہ یاسین مجددی صاحب زید مجدہم اور اس جامعہ کے استاد الحدیث علامہ محمد احسان مجددی صاحب زید مجدہم اور اس جامعہ کے نظم اور جامعۃ النساء کے نظم کے ذمہ دار علامہ صاحبزادہ محمد ابو بکر مجددی صاحب زید مجدہم تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان و جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور و شیخوپورہ کے ناظم اعلیٰ حضرت علامہ صاحبزادہ محمد عبد المصطفیٰ ہزاروی صاحب زید مجدہم اور حضرت صاحبزادہ صاحب کے ساتھ آج کے اس پروگرام کے لیے میرے دائی حضرت علامہ مفتی ابو بکر صاحب جو سٹی ٹاؤن میں خطیب ہیں اور بہت عمدہ خدمات انجام دے رہے ہیں، علامہ شعبان قادری صاحب زید مجدہم اور میرے دائیں میرے بائیں میں معذرت خواہ ہوں کہ ان سب علماء کبار اجلہ افاضل علماء و مشائخ اہل سنت کے اسماء گرامی مجھے مستحضر نہیں ہیں، لیکن ان سب کی تکریمات تشریفات اور احترامات کے ساتھ
اس ادارے کے لائق و فائق جملہ اساتذہ کرام اور آج مسند فضیلت پر فائز ہونے والے 75 فضلاء کرام اور حفظ قرآن کی سعادت سے اپنے ظاہر و باطن کو منور کرنے والے 27 حفاظ کرام اس ادارے کے سابق فضلاء کرام اور وہ حضرات بھی کہ جنہوں نے ایم فل کیا، پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی اور مختلف مقامات پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ یہاں موجود ہمارے قابل قدر خطباء کرام، ائمہ کرام، اس ادارے کے معاونین کرام، معززین شہر، طلباء کرام اور میرے عزیز تمام شرکائے جلسہ، آپ سب کی خدمات عالیہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جان کر خوشی ہوئی کہ یہ ادارہ نہایت وقیر اور قابل قدر خدمات انجام دے رہا ہے۔ بنین و بنات اور طلبہ و طالبات دونوں شعبوں میں، اور اس کی مختلف شاخیں مختلف مقامات پر مصروف خدمت ہیں، اور یہ ادارہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم بھی فراہم کر رہا ہے، تو یہ بلا شبہ ایک رول ماڈل اور ایک مثالی ادارہ ہے۔ میں اس سے تعلق رکھنے والے، اس کے منتظمین، اس کے معاونین، اس کے اساتذہ، طلباء، محبین، سب کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ مجھے متعدد ہمارے ثقہ دوستوں نے بتایا کہ شیخ القرآن والحدیث علامہ مفتی محمد نصرت اللہ مجددی رحمہ اللہ تعالی ونور اللہ مرقدہ اہل سنت کے عظیم عالم دین، مدرس، معلم، مربی اور محسن تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی درجات کو اپنی بارگاہ میں بلند فرمائے۔ اللہ تعالی اس ادارے کی وسیع و عریض سلسلہ خدمات کو ان کے لیے صدقہ جاریہ فرمائے۔
اور ان کی اولاد امجاد کو ان کی تمام تر علمی، فکری، دعوتی اور روحانی امانتوں کا حقیقی وارث اور امین بنائے۔ کیونکہ میرے ذمے صحیح بخاری کی آخری حدیث کا درس دینا ہے، عرف میں تو یہ صحیح بخاری ہے، لیکن امام بخاری نے اس کا نام رکھا تھا الجامع المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ایامہ۔ یہ کتاب جمہور امت کے مطابق قرآن کریم کے بعد صحیح ترین اور مستند کتاب مانی گئی ہے، اس لیے اور یہ امام بخاری کا اخلاص ہے، صدق ہے، کرامت ہے کہ اس کتاب کو امت میں قبول عام نصیب ہوا۔ یہ جو حدیث میرے عزیز نے تلاوت کرنے اور پڑھنے کی سعادت حاصل کی، اس میں بہت سی فنی باتیں آئیں گی، میں کوشش کروں گا کہ آسان انداز میں بیان کروں تاکہ تمام شرکاء کو سمجھ میں آئے اور سب اس سے استفادہ کریں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے قرآن کریم کی آیت کو اس آخری باب کا عنوان بنایا ہے اور فرمایا کہ باب قول اللہ عز وجل وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور پھر اس آیت کے بعد ان کلمات کا اضافہ فرمایا کہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم قیامت کے دن عدل کے ترازو قائم فرمائیں گے۔ اور پھر امام بخاری نے فرمایا کہ یہ باب اس بارے میں بھی ہے کہ بنی آدم کے اعمال اور اقوال کو قیامت کے دن تولا جائے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اس مبارک کتاب کا آغاز اس حدیث سے کیا جس کا تعلق نیت سے ہے کہ فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا مدار
آخرت میں جزا و سزا کا مدار نیتوں پر ہے۔ اس سے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے آغاز کیا اور پھر فرمایا کہ فمن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها او امرأۃ ینکحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، کہ دنیا والے اعمال کے ظاہر کو دیکھتے ہیں کہ کتنا دلکش ہے، کتنا حسین ہے، مگر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قادر و قیوم رب کائنات کی ذات ان اعمال کے پیچھے جو بندے کی نیت اور ارادہ کار فرما ہے اس کو دیکھتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہجرت تو ترک وطن ہے، لیکن وہاں ہر وہ بندہ جو اپنا وطن ترک کرے وہ مہاجرین کی اس صف میں نہیں آئے گا کہ جن کا ترک وطن اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اللہ کے دین کے لیے ہوتا ہے۔ ورنہ آج ہمارے ملک اور دیگر ممالک سے کتنے ہی لوگ ہیں جو ترک وطن کر کے یورپ میں، امریکہ میں، دنیا کے دیگر ممالک میں ہیں، جنہیں امیگرینٹس یا تارکین وطن کہا جاتا ہے، لیکن وہ اس ہجرت کا مصداق نہیں ہیں۔ تو نیت پر مدار ہوتا ہے۔ اب یہاں یہ فرمایا کہ اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ یہ امام بخاری کی کرامت ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ وحی کو، نصوص قرآن و حدیث کو عقل کی میزان پر پرکھیں گے، عقل کے ترازو میں تولیں گے۔ اس لیے انہوں نے جاتے جاتے یہ پیغام دیا ہر دور کے لوگوں کے لیے کہ جو دین کی صداقتوں اور دین کی حقیقتوں کو عقل کے پیمانے پر، اور وہ بھی عقل عیار کے پیمانے پر تولتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، عشق بیچارہ نہ ملا نہ زاہد نہ حکیم، عقل عیار ہے سو بھیس بدل لیتی۔ حق اور حقیقت کا ایک ہی چہرہ ہوتا ہے اور باطل کے کئی چہرے ہوتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا
نکل جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں۔ عقل کسی نہ کسی درجے میں رہنمائی کرتا ہے، لیکن اگر عقل کو وحی کی ہدایت سے کھلا چھوڑ دیا جائے تو پھر وہ بھٹک جاتا ہے، بہک جاتا ہے۔ اسی طرح سے یہ یاد رکھنا، لوگ کہتے ہیں جدید دنیا ہے، ماڈرن دنیا ہے، لیکن باطل کے حربے آج بھی وہی ہیں جو روز اول سے تھے۔ رنگ بدل جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو حکم ہوا کہ یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، اے آدم آپ اور آپ کی بیوی دونوں جنت میں رہائش اختیار کرو، اور پورا جنت وسیع ہے، کھلا ہے، جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، لیکن ایک ریسٹرکشن، ایک بندش، ایک بائنڈنگ، ایک پابندی وہ آپ پر عائد ہوگی کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس خاص درخت کے قریب نہ جانا۔ یہاں بھی آج کے عقل پرست شجرہ کے کئی معنی بیان کرتے ہیں۔ ایک اقبال نے بیان کیا، ایک غامدی نے بیان کیا، کچھ اور بیان کرتے ہیں، لیکن ہم جو طالب علم ہیں ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ اس میں اشارہ عارف المعارف ہے۔ جب کسی چیز کی طرف اشارہ کر دیا جائے، نام لینے میں بھی اشتباہ ہو سکتا ہے، صفت بیان کرنے میں بھی اشتباہ ہو سکتا ہے، لیکن جب اشارے سے کسی چیز کو متعین کر دیا جائے تو کوئی اشتباہ باقی نہیں رہتا۔ یہ ایک معین درخت تھا۔ شیطان نے کہا، اور آج بھی ذریت شیطان جب بہکاتی ہے، ورغلاتی ہے، تو وہ ویل وشر، مخلص، بھی خواہ اور دوست کے روپ میں آتی ہے۔ اور یہی شیطان کا حربہ پہلے دن تھا۔ کہا کہ میں آپ کا بھی خواہ ہوں، ویل وشر ہوں، میں تو آپ کا فائدہ چاہتا ہوں۔ مَا نَهَاكُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ وَخَالِدِينَ، میں تو آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہوں کہ آپ دونوں کو جس درخت کے قریب جانے سے یا اس کا پھل کھانے سے روکا گیا ہے، وہ تو اس لیے ہے کہ آپ یہ کھا کر فرشتے بن جاؤ گے یا دائمی زندگی پاؤ گے، تو آپ کا فائدہ تو جانے میں ہے۔ اور پھر وَقَاسَمَهُمَا، جو حربے ہیں، قسمیں کھا کر یقین دلاتا رہا کہ انی لکما لمن الناصحین، کہ میں تو آپ کا خیر خواہ ہوں، بھی خواہ ہوں، آپ کا فائدہ چاہتا ہوں۔ اب جتنی ذریت شیطان ہے
کیا یہی ان کا حربہ آج بھی نہیں ہے؟ پھر قرآن فرماتا ہے یہ شیطان نے کیا کیوں؟ شیطان کا ایجنڈا کیا تھا؟ لِيَنزِعَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا وَلِيُرِيَ سَوْآتِهُمَا، تاکہ ان کو بے لباس کر دے، ان کی سطر کو کھول دے، مکشوف کر دے، مستور کو مکشوف کر دے۔ بولو آج بھی شیطان کا یہی حرب ہے یا نہیں؟ آج کہتے ہیں ترقی کر لی ہے، تو کیا ترقی کی ہے؟ اس دن بھی ابتدا آفرینش سے بھی شیطان بے لباس کرنا چاہتا تھا، اور آج بھی شیطان عریاں دیکھنا چاہتا ہے۔ طریقے جو بھی ہوں، ایجنڈا ہے کہ اور انسان کی فطرت سلیم کیا ہے کہ فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، کہ ہمارے جد اعلیٰ اور جد اولیاء جب لباس اترا تو پہلی فکر ان کو لاحق ہوئی کہ جنت کے پتوں کو اپنے جسم سے چپکا کر سطر پوشی کرنے لگے۔ تو آپ کو پتہ چلا کہ ڈے ون سے عریانی شیطان کا ایجنڈا اور سطر پوشی آدم کا ایجنڈا۔ اب فیصلہ کرو، نکل جاؤ کسی بھی طرف۔ تو آج کلمہ طیبہ پڑھنے والے شیطان کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے یا رحمان کے ایجنڈے پر، آدم کے ایجنڈے پر؟ اور یہ لبرلز تو وہ سول سوسائٹی نہیں ہے؟ ان کو دیکھنے کے لیے تمہارے کیمروں کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں۔ اور انڈیا میں مسکان خان نے نعرہ تکبیر لگا کر عظمت کا مظاہرہ کیا تو یہ لبرل کالم لکھنے لگے۔ میں نے کہا تمہیں تو ڈوب مرنا چاہیے، اگر تم میں حیا ہو تو چلی بھر پانی میں ڈوب مرو۔ تو دیکھا کہ اس وقت یہ مال بک رہا ہے تو یہ مارکیٹ میں پھینک دو۔ تو نیت کا مطلب سمجھے کہ نہیں؟ امام بخاری کا پہلا پیغام سمجھ آیا؟ اس لیے تو مسئلہ کیا تھا کہ معتزلہ نے کہا، قرآن کہتا ہے نا کہ تولا جائے گا، قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ کچھ کے اعمال بھاری نکلیں گے، کچھ کے ہلکے نکلیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جن کے اعمال بھاری نکلیں گے وہ پسندیدہ زندگی میں ہوں گے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جن کے اعمال ہلکے نکلیں گے تو ان کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور تو کیا جانے کہ وہ ہاویہ کیا ہے؟ نَارٌ حَامِيَةٌ، کھولتی ہوئی آگ ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ تولا جائے گا۔ قرآن بتاتا ہے کہ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، آج قیامت کے دن تولا جانا حق ہے۔ تو اس پر معتزلہ نے اعتراض کیا کہ یہ تو ایک اعتباری بات کہی گئی ہے، تولا تو اسے جاتا ہے کہ جس کا خارج میں کوئی وجود ہو،
تو انہوں نے کہا کہ یہ اعمال کا تو کوئی وجود خارجی نہیں ہے، اقوال کا کوئی وجود خارجی نہیں ہے، کیونکہ یہ عوارض ہیں۔ عرض جوہر کے ساتھ قائم رہتا ہے، جوہر سے الگ اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر آپ کا رنگ، میرا رنگ، ان کا رنگ، ان کا رنگ، آپ سب کا ہمارے وجود سے الگ کر کے کہیں اس کو دیکھا جا سکتا ہے؟ آپ کی نماز، میری نماز، سب کی نماز، آپ کا روزہ، میرا روزہ، ان کا روزہ، حج، جو بھی چیز، تلاوت، یہ ہمارے ساتھ قائم ہے، اس کے خارج میں کوئی وجود ہے؟ بولو، نہیں ہے۔ تو اب یہ اعتراض معتزلہ نے اٹھایا، اور ظاہر ہے آپ سمجھتے ہیں کہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو۔ تو انہوں نے کہا جی ترازو کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ کو پتہ ہے سب کا، جو جنتی ہے اس کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، جو جہنمی ہے اس کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ لیکن آج کی دنیا بھی کہتی ہے کہ انصاف ہونا کافی نہیں، انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے۔ وہ غالب نے کہا نا، وہ بھی رنگ قسم کا تھا مبتدع، کہ ناحق فرشتوں کے لکھے جانے سے پکڑے جاتے ہیں اسد، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا، کوئی ایویڈنس لاؤ، کوئی ثبوت لاؤ۔ عقل پرستوں کا یہ جاتے جاتے امام بخاری آپ کو بتا دے گئے ہیں، اور اس فتنے کے بارے میں جس نے قیامت تک چلنا ہے۔ تو انہوں نے کہا وجود ہی نہیں ہے تو تولنا کیا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ جب رب نے کہا ہے تولنا ہے تو پھر تولنا، جب اللہ کے پیارے مصطفیٰ نے کہا کہ تولا جائے گا تو پھر تولا جائے گا۔ تولا جائے گا۔ تو ان اہل عقل نے کہا کہ کس چیز کو تولا جائے گا؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم قیامت کے دن عدل کے ترازو قائم کریں گے، اور اقوال و اعمال بنی آدم کو تولا جائے گا۔ تو اس پر اعتراض ہوا کہ اعمال کا تو کوئی خارج میں وجود نہیں ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں ان اعمال کو تو چھوڑو، یہ ہوا ہے، ہم آپ سانس لے رہے ہیں، آپ کو نظر آ رہی ہے کس رفتار سے چل رہی ہے؟ آج سے 100-200 سال پہلے کسی کو معلوم تھا؟ لیکن پھر انسانی عقل نے بیرومیٹر ایجاد کیا، اور آپ کو بتایا جاتا ہے آج کے ہوا جو ہے 50 میل کی رفتار سے چل رہی ہے، 60 میل کی رفتار سے چل رہی ہے۔ ہمارا جو خون کا قطرہ ہے کسی کو نہیں پتا تھا، لیکن آج انسان جان گیا ہے کہ قطرہ خون میں یا چند قطروں میں شوگر کتنی ہے، چکنائی کتنی ہے، دھاتیں کتنی ہیں، وائٹامن کتنا ہے، پروٹین کتنا ہے، یہ پہلے کوئی جانتا تھا؟ تو اگر کوئی نہ جاننے پر کسی وجود کی نفی کر دے تو یہ علم ہے۔ اس لیے آج ہوا کو ناپنے کے لیے بیرومیٹر، حرارت کو ناپنے کے لیے تھرمامیٹر،
شوگر کو ناپنے کے لیے گلوکومیٹر، کثافت کو ناپنے کے لیے ڈینسٹی میٹر، بجلی کو ناپنے کے لیے الیکٹرومیٹر یا ارگومیٹر، یہ انسان نے ایجاد کر لی ہے۔ تو یہ تمام ایجاد کرنے والی چیزوں جن عقلوں سے وجود میں آئیں، تو جب اس کی تخلیق عقل اتنے کارنامے انجام دے سکتی ہے تو ان عقلوں کا خالق اس کی شان کیا ہوگی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ عقل کی بنیاد پر رد کرتے ہیں چیزوں کو۔ مثلا اہل تشیع معراج کے موقع پر رؤیت کا انکار کرتے ہیں۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں یہ آنکھ جو ہے یہ فزیکل چیز کو دیکھتی ہے کہ جس کا عکس ریفلیکٹ ہو کر آنکھوں میں آئے اور پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ اس ہوا کو ہم نہیں دیکھ سکتے، حالانکہ یہ مادی چیز ہے، میٹیریل چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو ان میٹیریل ہے، وہ تو مادہ اور اس کے متعلقات سے پاک ہے، اس کو کیسے دیکھا جائے گا؟ تو ہم کہتے ہیں کہ عقل کے میزان پر تمہاری بات صحیح ہے، لیکن اصح وہ ہے جو وحی بتا رہی ہے کہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ آج قیامت کے دن اللہ والوں کے چہرے فریش ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کے جلووں کو دیکھ رہے ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے التجا کی کہ رب ارنی، تو اگر دیکھنا ناممکن ہوتا تو جواب آتا کہ دیکھا نہیں جا سکتا۔ یہ نہیں فرمایا اللہ نے کہ دیکھا نہیں جا سکتا، فرمایا کہ لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے۔ اس دنیا میں موسیٰ آپ نہیں دیکھ سکتے۔ اسی لیے تو امام اہل سنت نے فرمایا نا، تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، وہاں تو تھا جوش لن ترانی اور یہاں تقاضے وصال کے تھے۔ آؤ دیکھو، تو پتہ چلا کہ جس کو وہ اپنے جلوے دکھانا چاہتا ہے اس آنکھ میں وہ کمال پیدا بھی فرما دیتا ہے، اور پھر قیامت میں جن کو جلوے دکھائے گا ان میں وہ کمال پیدا فرما دے گا، لیکن قیامت میں تو سب مومنین صالحین دیکھیں گے، اس دنیا میں صرف تاجدار کائنات نے دیکھا۔ وَلَقَدْ رَآ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى، دیکھا۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، اے پیارے حبیب، ہم نے جو آپ کو جلوہ دکھایا اس لیے تو دکھایا ہے تاکہ لوگوں کی آزمائش ہو جائے۔ کون ہمارے اور ہمارے حبیب کے فرمان کو غیر مشروط طور پر مانتا ہے اور کون اسے عقل کے پیمانے میں تولتا ہے؟ اس لیے فرمایا کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن عدل کا ترازو قائم کریں گے اور بنی آدم کے اعمال و اقوال کو تولا جائے گا۔ محدثین نے فرمایا کہ اعمال کو جسم دے دے گا اللہ تعالیٰ، بعض نے فرمایا
کہ اعمال کے جو دفتر ہوں گے انہیں تولا جائے گا۔ محدثین کی بڑی شان ہے، میں کہتا ہوں کہ جسم بھی نہ بنایا جائے، دفتروں کو بھی پلڑے میں نہ ڈالا جائے، وہ تو مجرد چیز کو بھی تول سکتا ہے۔ اس نے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ۔ پھر امام بخاری کہتے ہیں کہ مجاہد نے کہا کہ قسطاس کے معنی ہیں عدل کے رومی زبان میں، اور القسط مصدر ہے المقسط کا، اور مقسط کے معنی عادل کے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ جی مقسط تو باب افعال ہے، افعال کا مصدر تو اقساط ہے، اور امام بخاری کہتے ہیں قسط ہے۔ مگر آپ جانتے ہیں کہ ہر کلمے کے حروف اصلی وہ ہوتے ہیں جو مجرد میں ہوتے ہیں، مزید فی میں تو اضافی حروف ہوتے ہیں۔ اس لیے امام بخاری نے مجرد قاف سین طے کو لیا کہ ان کا مادہ قسط ہے، اور پھر فرمایا کہ اما القاصد فہو الجائر۔ اب یہ عربی زبان کی فصاحت ہے، دنیا کی کوئی زبان فصاحت میں، بلاغت میں عربی زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ایک ہی مادہ ہے، مجرد میں اور معنی اور مزید میں اور معنی۔ قاصد کے معنی ظالم اور مقسط کے معنی عادل۔ ان اللہ یحب المقسطین، یہ بھی عربی کی فصاحت ہے کہ باب افعال کا حمزہ کبھی کبھی سلب ماخذ کے لیے آتا ہے۔ سلب ماخذ کے معنی جانتے ہو؟ یعنی جو اصل مادہ سے حرفی ہے اس میں جو معنی ہے، افعال کا حمزہ بعض اوقات اس کی نفی کے لیے آتا ہے۔ تو اس لیے قسط کے معنی جب اور قاصد کے معنی ظلم کے ہوں گے، تو جب اقساط میں ظلم کی نفی کریں گے تو مقصد کے معنی کیا ہوں گے؟ عدل۔ مقصد کے معنی عادل۔ یہ ایسا ہی ہے کہ وَالَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ۔ ہمارے مفسرین آپ جلالین وغیرہ پڑھیں تو کہیں گے کہ اس میں لا مقدر ہے، یعنی وَالَّذِينَ لَا يُطِيقُونَهُ۔ اور یہ پرویزی کہیں گے یہ تو جو کلمہ قرآن میں نہیں، آپ نے اس کو قرآن میں شامل کر لیا۔ تو پھر ہم اس کو جواب دیتے ہیں کہ باب افعال کا حمزہ سلب ماخذ کے لیے بھی آتا ہے۔ تو والذین یطیقونہ کے معنی یہ ہے کہ جو طاقت نہیں رکھتے، بمشکل طاقت رکھتے ہیں، وہ فدیہ ادا کر دیں۔ اقالہ کسے کہتے ہیں؟ بے میں رجوع۔ کیونکہ جو بے و شراء کا قول کیا تھا اس کو سلب کریں گے تو بے میں رجوع ہو جائے گا۔ تو یہ امام بخاری نے یہاں بتایا۔ اب اسی اصول کو دیکھیں تو یہ
یہ ذہن آج بھی موجود ہے، پہلے بھی موجود تھا۔ مثلا سر سید احمد خان، غامدی صاحب، پرویز، چکڑالوی، سارے معجزات کے منکر ہیں، اور معجزات کا انکار عقلی دلیلوں سے کرتے ہوں گے۔ تو سر سید احمد خان کو میں نے پڑھا، ہمارے علماء یہ نہیں بیان کرتے، اس پر آپ نعرے نہیں لگاتے تو بیچارے کیا کریں؟ مارکیٹ میں جو مال بکی نہ ہو۔ تو سر سید نے کہا، جس کو یہ لوگ بہت مانتے ہیں، اس نے کہا کہ لا آف نیچر یا لاز آف نیچر یا قوانین فطرت، وہ کہتے ہیں وہ قطعی ہیں۔ قوانین فطرت قطعی ہیں، لا آف نیچر اٹل ہے۔ لہذا اگر 30 روایات سے بھی معلوم ہو گیا کہ حضور معراج میں آسمانوں پر گئے اور ماورا گئے، اور حدیث صحیح بھی ہو جرح و تعدیل کے معیارات پر، لیکن چونکہ یہ لا آف نیچر کے خلاف ہے تو ہم کہیں گے کہ راوی کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی، یعنی عقل کو بالا رکھو اور حدیث کو رد کر دو۔ یہ فتنہ جس کا آج آپ کو سامنا ہے، بشرطے کہ ہمارے لوگ پڑھیں چیزوں کو، گرد و پیش میں کیا ہو رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی، کیونکہ لا آف نیچر تو یہ ہے کہ ایک بھاری چیز پا انسان کا وجود ہو جیتے جاگتے، یا آپ 5-10 کلو کا پتھر رکھ دیں اور کہیں اڑ کے چلا گیا تو چلا جائے گا، جب تک کسی میکینزم یا مشین یا سائنس کے ذریعے جیسے جہاز اڑتے ہیں نہ اڑایا جائے بغیر اسباب کے۔ تو اس نے کہا کہ بغیر اسباب کے ایک وزنی چیز بالائی فضا میں نہیں جا سکتی، یہ قانون فطرت کے خلاف ہے۔ لہذا حدیثیں جتنے بھی آئیں ہم رد کر دیں گے، کیونکہ قانون فطرت اٹل ہے۔ اس کا معنی ہے کہ احادیث اٹل نہیں ہے۔ تو ہم ان کو جواب دیتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ یہ دنیا سبب اور مسبب کے رشتے پر قائم ہے، عالم اسباب ہے، علت و معلول کے رشتے پر قائم ہے، کاز اینڈ ایفیکٹ کے رشتے پر قائم ہے۔ لیکن یہ جو عالم اسباب کے قوانین اور ضابطے بنائے گئے ہیں، جن کو آپ لا آف نیچر کہتے ہیں، قانون فطرت کہتے ہیں، یہ کائنات پر تو حاکم ہے، رب کائنات پر حاکم نہیں ہے۔ فطرت سب پر حاکم ہو سکتی ہے، فاطر پر حاکم، فاطر السماوات والارض۔ مخلوق بہتوں پر حاکم ہو سکتی ہے، خالق پر نہیں ہو سکتی۔ اس لیے تو تفسیر کو نیچری لکھا ہے نا ہمارے علماء نے، تو آج آپ کی سمجھ میں آ گیا۔ تو اس لیے ہم نیچر کو خدا نہیں مانتے، نیچر اور فطرت کے خالق کو خدا مانتے ہیں، اور وہ قوانین بنانے والا ہے، قوانین کا پابند نہیں ہے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ پر کوئی چیز لازم نہیں ہے۔ وہ مثال کے طور پر سنت الہیہ یہ ہے، قانون فطرت یہ ہے کہ مادہ و نر یا مرد و زن کے تعلق سے اولاد پیدا ہوتی ہے، نسل جاری ہوتی ہے۔
بلکہ اب سائنسدانوں نے یہ بھی کہا ہے کہ درختوں میں بھی نر ہوتا ہے۔ یہ ہمارے یہاں کراچی میں اور کراچی کے قریب علاقوں میں پپیتا ہے، تو اس پپیتے کے باغ میں ایک یا چند درخت ہوتے ہیں جن پر پھل نہیں لگتا، کہتے ہیں وہ نر ہے، اور اس سے ہوا اڑ کر جاتی ہے اور دوسرے درختوں میں پھل لگتا ہے۔ گویا یہ جانوروں میں، درختوں میں بھی ہے، کھجور میں بھی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں جیسے کہ مرد و زن کے تعلق سے اولاد پیدا ہوتی ہے، مگر میرے رب نے عیسیٰ علیہ السلام کو مرد کے واسطے کے بغیر، حضرت حوا کو عورت کے واسطے کے بغیر، حضرت آدم کو دونوں واسطوں کے بغیر پیدا کر کے بتا دیا کہ اس کی قدرت اسباب کی محتاج نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ امام بخاری یہ پڑھا رہے ہیں آپ کو، اور یہ وہ سبق ہے کہ اس کو سمجھیں تو قیامت تک آنے والے فتنوں میں آپ کو یہی روح کار فرما نظر آئے گی۔ پھر حدیث پاک میں فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کلمتان، دو کلمے، حبیبتان للرحمن، اللہ کو محبوب ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر ادا کرنے آسان ہیں، ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں بھاری نکلیں گے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو کلمہ کہتے ہیں ایک بامانہ لفظ کو، کلمہ اس مفرد لفظ کو کہتے ہیں جسے کسی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، اور سبحان اللہ و بحمدہ اور سبحان اللہ العظیم تو کلام ہے، یہ تو کلمہ نہیں ہے، یہ کلمات کا مجموعہ ہے۔ آپ پڑھتے ہیں کہ مرکب تام یا جملہ تامہ یا کلام بامانہ کو کہتے ہیں کہ جس کو سن کر انسان کو پوری مراد سمجھ میں آ جائے اور ذہن میں کوئی سوال باقی نہ رہے۔ علماء نے فرمایا کہ کبھی کلام کو بتاویل مفرد کلمے سے تعبیر کرتے ہیں، جیسے کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت، کلمہ تمجید، کلمہ توحید، کلمہ استغفار، کلمہ رد کفر، شش کلمے، وہ تو پورا کلام ہے سارا۔ لیکن یہ نہ ہو کہ مولوی مرضی کی تعبیر کرتے ہیں، ہم جو سیکھتے ہیں قرآن سے سیکھتے ہیں۔ ہماری دلیل کا مبنا اور بنیاد کیا ہوتا ہے؟ قرآن اور حدیث۔ اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ، اے پیارے حبیب آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب ایک کلمے کی طرف آ جاؤ۔ جو اب ہمارے دنیا دار لوگوں کلمے کا لفظ آپ ورڈ سے کریں گے، میننگ فل ورڈ، ایک لفظ جو بمعنی ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تم نے حق کو نہ مانا، ہماری رسالت کو نہ مانا، دلیل حق کو نہ مانا، تو چلو اس کلمے کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ اس کو کامونلٹیز کہتے ہیں، مشترکات کہتے ہیں۔
اب وہ ایک لفظ تو نہیں ہے، وہ تو کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. 3 چیزیں ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اپنے میں سے کسی کو رب نہیں مانیں گے. تو فرمایا کہ یہ 3 پوائنٹ ایجنڈا ہے جو ہم قرآن میں بھی ہے، تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، ہر نبی کی تعلیم میں ہے. تو چلو ان کامنلٹیز یا مشترکات پر آ جاؤ. تو اس پورے ایجنڈے کو قرآن نے کس سے تعبیر کیا؟ کلمہ. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم. اسی طرح سے امام بخاری نے جو حدیث میں حضور نے ان کو کلمہ کہا، 2 کلمے، ایک سبحان اللہ و بحمدہ، ایک سبحان اللہ العظیم. یہ دونوں طرح کی تعریف، ایجابی اور سلبی دونوں، کہ سبحان کے معنی پاک، بے عیب، نقائص سے پاک، کمزوریوں سے مبرہ، خامیوں سے پاک. اور ہم کے معنی کہ وہ ذات کہ جس میں کوئی نقص نہیں، اور وہ ذات کہ جس کمال کا کوئی تصور کرے بدرجہ کمال اس کی ذات میں موجود ہے. تو یہ 2 کلمے ایسے ہیں کہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. یہ کوئی پڑھے گا تو یہ کل قیامت کے دن اللہ کو بڑے محبوب ہوں گے. زبان پر ادا کرنے میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے، اور میزان عمل میں باری ہوں گے. اس کے بارے میں کئی اور حدیثیں ہیں، لیکن میں اس سے ہٹ کر چاہتا ہوں کہ آج جو ہمارے 75 فضلاء ہیں اور جو ہم سب ہیں، آپ سب ہیں، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ تو ایک تو آپ کو میرا پیغام ہے کہ اگر آپ نے آج یہ سمجھ لیا ہے کہ آپ علم کے مرتبہ کمال تک پہنچ گئے تو یہ غلط فہمی ہے. جو یہ تصور کرے گا وہ دھوکہ کھائے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کے اندر یہ جو ہمارا، جس کو درس نظامی کہیں، علوم اسلامیہ کہیں، یہ آپ کے اندر یہ ملکہ، یہ ایکسپرٹیز، یہ مہارت پیدا کرتا ہے کہ آپ جو اصل ہمارے ماخذ ہیں، اصل سورسز ہیں، قرآن ہے، احادیث مبارکہ کی کتابیں ہیں، فقہ کی کتابیں ہیں، ان کو آپ پڑھ کر مطلب کو سمجھ سکیں. تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے طلب علم کا سفر آج سے شروع ہو رہا ہے. اگر کوئی یہ سمجھے گا کہ آج ختم ہو گیا تو پھر سمجھو کہ وہ فارغ ہو گیا. اگر آج سے آپ مطالعہ شروع نہیں کریں گے تو بغیر مطالعے کے علم کی مثال کل ماء راکد، جو فقہ کی کتابوں میں وہ پانی جو کہیں ٹھہرا ہوا ہو، جوہر، اس میں گرد آتی ہے، اس میں تنکے آتے ہیں، اس میں گندگی آتی ہے. تو اگر آپ علم کو بھی جامد کر دیں گے تو سڑ جائے گا. اسی لیے علماء نے کہا
کہ پانی اگر بہہ رہا ہے تو پاک ہے، سبحان اللہ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کتنا دین کا ہم پر احسان ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو دریا ہیں جو وہاں سے دریا سندھ لے لے گلگت سے اور وہاں سے چلتا ہے تو کیا کچھ آلائشیں اس میں راستے میں نہیں پڑتی، لیکن فرما دیا کہ جاری پانی پاک ہے۔ جاری پانی غلاظتوں کو کہ حکم کو زائل کر دیتا ہے۔ تو اگر آپ آج سے مطالعہ شروع کریں گے تو آپ کا علم جاری پانی کی طرح ہوگا، اور اگر آپ مطالعے کو بند کر دیں گے تو آپ کے علم کی مثال اس جوہر کی سی ہے جس میں گرد ہے، جس میں تنکے ہیں، جس میں نجاستیں ہیں، پڑ جاتی ہیں۔ یہ جو بیماری آج کل آ گئی ہے کہ یہ آڈیو کیسٹ، ویڈیو کیسٹ اور نقال بن گئے ہیں سارے۔ بعض کو تو میں دیکھتا ہوں کہ جو ان کا ہیرو ہے تو اس کی اداؤں کو بھی اپنائیں گے، اگر کہیں اس نے اینک صحیح کی ہے تو اس موقع پر یہ بھی فرمائیں گے، مونچھوں کو صحیح کیا تو مونچھوں کو بھی ہاتھ لگائیں گے، کوئی اور حرکت کی ہے تو وہ بھی کریں گے۔ تو جو نقال ہے تو وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَإِنَّ مِنْ آيَاتِهِ اخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے تمہاری رنگتوں کا اختلاف ہے، تمہاری بولیوں کا اختلاف ہے۔ اللہ کی قدرت کا میں کہتا ہوں سب سے بڑا شاہکار انسان ہے۔ فرماتا ہے کہ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس لوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ انسان سمجھتا ہے کہ گل سڑ جائے گا، خاک ہو جائے گا، جل کر راکھ ہو جائے گا، پھر کس نے زندہ ہونا ہے، کون سا حساب کتاب اور کون سا معاملہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ سنو، تمہارے انگلیوں کے پور اور جوڑ بھی جیسے آج ہم ویسے ہی بنا دیں گے۔ اب بندہ حیران ہوتا ہے کہ اس پورے وجود میں اللہ تعالیٰ نے ان جوڑوں اور پوروں کا ذکر کیسے فرما دیا؟ چہرے کا نہیں فرمایا اور نہیں فرمایا۔ آج سائنس کے بعد اس مقام تک پہنچی ہے کہ آپ شناختی کارڈ بنائیں، پاسپورٹ بنائیں، ویزا لیں، امیگریشن میں جائیں تو فنگر پرنٹس لیتے ہیں نہیں لیتے؟ کیوں لیتے ہیں؟ ان مساموں میں اللہ تعالیٰ نے یہ کمال پیدا کیا کہ ہر ایک دوسرے سے جدا ہے۔ اور آج اگر 7 ارب انسان ہیں تو 10 انگلیاں ہیں تو 70 پورے ہیں، 70 ارب پورے ہیں، لیکن ہر ایک دوسرے سے ہے۔ کوئی ایسا مصور، ہے کوئی ایسا کاریگر جو اتنے سے رقبے میں اتنے نقشے بنا دے؟ یہ بھی چھوڑو، یہ آپ سے کہتے ہیں آنکھیں کھول کے کیمرے میں دیکھو، یہ پتلی بھی پہچان ہے، اور 7 ارب انسانوں کی 14 ارب پتلیاں ہیں، لیکن ہر ایک دوسرے سے جدا ہے۔ یہ کاریگری ہے میرے رب ذوالجلال کی۔ وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ۔ تو ایک تو میرے عزیزوں، میں بھی طالب علم ہوں، ہم بیٹی بھائی ہیں سارے علماء، یہ بیٹھے ہیں ہمارے دائیں بائیں ماشاءاللہ۔
اپنے اوپر آج یہ فرض اور لازم کرو کہ آج سے آپ قرآن مجید چاہے روزانہ 1 رکوع پڑھو، 2 رکوع پڑھو، 4 آیتیں پڑھو، سمجھ کے، ترجمہ سمجھ کے، تفسیر سمجھ کے پڑھو۔ اب بھی ہم کسی کو پکڑ لیں کہ کھولے قرآن تو یقین جانیے ترجمہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اگر ہم قرآن پر عبور نہیں ہے تو پھر باقی دین میں کیا ہے؟ پھر اس کے بعد حدیث ہے، تو ایک قرآن کو لفظ بلفظ جملہ بجملہ یہ آپ ڈیلی بیسس پر پڑھیں، اور حدیث کی ایک کتاب کوئی نہیں تو مشکات شریف از اول تا آخر آپ روز پڑھیں، 1 حدیث، 2 حدیث، لیکن سمجھ کر پڑھیں، اور پھر فقہ کی ایک کتاب کامل آپ پڑھیں۔ تو علم کو اگر آپ نے زندہ رکھنا ہے اور نقالی چھوڑ دیں، ناقل مت بنو، عاقل بنو، مقتدی مت بنو، مقتدا بنو۔ اور میں ان اماموں کا بھی مخالف ہوں کہ جو اللہ کے رسول کے مصلی پر ہوں اور ممبر پر ہوں تو کسی لیڈر کی پیروی کریں، کسی چودھری کی، کسی بڈیرے کی، کسی مکھی کی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انما جعل الامام لیؤتم بہ، کہ تمہیں امام اس لیے بنایا گیا ہے کہ تم نے قوم کو لیڈ کرنا ہے، تم نے مقتدی نہیں مقتدا بننا ہے۔ اور آپ قوم سے کہتا ہوں کہ تم نے عالم کے آگے نہیں اس کے پیچھے کھڑا ہونا ہے، شریعت نے تمہیں پیچھے کھڑا کیا ہے۔ ایک تو یہ بات آپ کو سمجھنی ہے، اس کے بعد ٹائم بھی بہت ہو گیا۔ ہاں یہ سنیں دستاویزی اور تقسیم اسناد بھی ہے، اور پہلے ہی میں آپ کو بہت ٹائم لے چکا ہوں، تو پھر وما علیہ الا